السلام علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وقدرہ حسنہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم لوگ رب کو دعا کے لیے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت ایسے بھی ہیں جو اس طرح سے نہیں پکارتے جیسے پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آج کا جو موضوع ہمارا ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ کو پکارنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، جو اللہ کو پکارنے کا صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، اور جو وہ جان جائے اصل میں وہی بادشاہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں اس زندگی میں بادشاہت ہے پھر اس کی، ٹھیک ہے۔ تو موضوع ہوگا اللہ کو پکارنے کا طریقہ، دا بیسٹ وے آف کالنگ اللہ، ٹھیک ہے، who knows and well understands he is the king۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اصل میں یہ بڑی عجب بات ہے، اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے تو انسان کو بڑی آسانی ہو جائے۔ ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری سٹیجز آتی ہیں اور ہر انسان کی زندگی میں مختلف زمانے آتے ہیں، یعنی سٹیجز آتی ہیں اور یہ زمانے مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایگزام دے چکا ہے اور اس کا ابھی رزلٹ نہیں آیا، اور وہ آپ کو کسی مثال کے طور پر داتا علی جویری کے دربار میں پایا جاتا ہے یا نظر آتا ہے، تو آیا کیا وہ وہاں پہ عرفان لینے آیا تھا یا فیض لینے گیا؟ نہیں، بلکہ وہ وہاں پہ رزلٹ کے لیے گیا، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ہی اگر کوئی ایک آدمی جس کے بیٹے کی شادی ہو اور وہ اسی طرح داتا علی جویری کے دربار میں پایا جائے، حاضری کے لیے وہ آ جائے، تو آیا کیا وہ یہاں پہ حاضری کے لیے جو گیا ہے وہ فیض کے لیے گیا ہے، فیض کی نیت سے گیا ہے، یا اپنے بچے کی شادی کے لیے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ وہ شادی کے لیے گیا ہے۔ ایک غریب آدمی بھی آیا وہاں پہ جو پریشان حال ہو، تو وہ آتے ساتھ یہ ہے کہ یا گنج بخش، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دے دیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک اور آدمی ہے جو یہ ساری سٹیجز سے گزر آیا۔ تو جب بابا فرید رحمہ اللہ یہاں تشریف لائیں گے تو یہ اور ہی مقام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو خواجہ صاحب داتا صاحب رحمہ اللہ کے پاس آئیں گے تو پھر وہ بڑی دور یہاں چل کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے وہ اور ہی قسم کا عرفان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا گا، داتا علی جویری نے اسی لیے کہا کہ گنج بخش فیض و عالم مظہر نور خدا۔ تو یہ اور طرح کے عرفان کی بات ہے۔ داتا صاحب رحمہ اللہ کے پاس جانے والا ہر بندہ ہر طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک آدمی چوری کرنے والا بھی داتا صاحب رحمہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اور کہتا ہے کہ مہربانی فرماؤ آج، تو اس طرح رشوت لینے والا جائے اور کہے کہ بڑے فاقے ہیں جی، آج بڑے انتقال ہو رہے ہیں اور تحصیلدار جو ہے وہ سر پہ بیٹھا رہتا ہے، تو دعا کریں کہ ایسا ہو کہ وہ آگے پیچھے اور میں انتقال ہو رہے ہیں جو وہاں سے پیسے منتقل کر سکوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک اور ہی چیز مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایک سوال کا ایک زمانہ میں ایک اور جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا زمانہ میں اور جواب ہوتا ہے، تیسرے زمانہ میں اور جواب ہوتا ہے، اور لہٰذا داتا گنج بخش تو داتا گنج بخش ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو گنج بخشی کرتے ہیں، لیکن وہاں حاضری والا گنج متعین اپنے لیے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے وہ مار کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہیں سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ تو دینے والا ہے، تیرا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح سے دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس طرح لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح پکارتے ہیں جس طرح پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کا سوال سچا ہو تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ جواب سچ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ممکن بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا سوال اچھا ہے
سچا ہے تو جواب بھی سچ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ہیں ہی جھوٹ پہ تو جواب بھی اس طرح کا ہی ملتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ غور فکر کریں کہ آپ کس حالت میں بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ یہ پہلے اپنی اپنی حالتیں دیکھیں، پھر سوال اور جواب کو پہچانیں، ٹھیک ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ آپ کس حالت میں ہیں اور جواب جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ صادق ہو جائیں گے، سچے ہو جائیں گے، سچ بولنے کا فیصلہ کر لیں گے، تو پھر جو سوال ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اور جو بھی جواب ہوگا ٹھیک ہوگا، وہ ٹھیک ہی ہوگا جواب بھی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ سائل کے سوال کرنے والی جو ذہنی اور روحانی جو درجات کے مطابق وہ جواب کی اہمیت بھی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بیمار درویش کے پاس گیا اور بڑا ہی مشکل سوال کر دیا، تو درویش نے اسے کچھ کھلایا تو اس نے وہ کھایا اور ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ درویش کا ایک ہی درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ درجہ ہے کہ ماہیت اشیاء جو ہیں، ماہیت اشیات سے صفات پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ بات آئی آپ کی سمجھ میں؟ ایسے بھی درویش گزرے ہیں جو یعنی کہ کھٹے سے کھٹاس نکال دیں اور میٹھے سے مٹھاس نکال دیں، تو وہ یہ سارے واقعات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ کچھ کہتے ہیں تو اس چیز میں اور اس صفت میں اس چیز میں جو ہے اس اور صفت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی شے کو حکم دینے والا اس شے کی صفت کو اس سے الگ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی درویش کے پاس گیا اور ایک آدمی جو ہے اس پہ ایک آدمی درویش کے پاس جائے اور کہ مجھے ایک آدمی پہ دوسرے پہ شک ہے کہ وہ میری چوری کرے گا، مجھے اس سے چوری کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو درویش اب اسے کیا کہے گا کہ اس انسان کو جس پہ تمہیں شک ہے، اس انسان کو یا اس آدمی کو تم چوکیدار بنا دو، اس پہ اعتبار کر لو، ٹھیک ہے۔ تو آپ جس انسان پہ اعتبار کریں گے اس میں اعتبار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی گنڈا یا ڈان کسی کو کہا جاتا ہے، اب اسے اگر انسان کہا جائے تو وہ انسان بن بھی جائے گا شاید، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو آپ گنڈا کہو تو اس میں گنڈا پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اچھے بھلے انسان کو آپ گنڈا کہہ کے پکارو گے تو اس میں گنڈا پن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو کسی پر بھی شک ہے تو شک اس کو برا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس انسان کو آپ کا شک جو ہے وہ برا بنا دے گا، اور یقین کرنے سے ہی انسان عام طور پر اصلاح میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کسی پر بھی شک آپ کو ہو یا شک ہے تو وہ شک ہمارا دوسرے کو برا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یقین کرنے سے ہی انسان عام طور پر جو ہے وہ اصلاح میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، اگر کسی پہ مکمل اعتبار کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ ہمیں اعتبار ہے تم پہ، تو تقریباً جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اللہ کے حکم کے خلاف عمل کا نام جو ہے وہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ گناہ سے منع کرتے ہیں، علماء کرام بھی گناہ سے روکتے ہیں۔ اب انہوں نے جو اس طرح سختی سے منع کیا جس طرح منع کرنے کا حق تھا، اب پھر بھی اگر گناہ ہو گیا تو یہ ماں باپ کی یا علماء کرام کی حکم عدولی شمار ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مطلب حکم عدولی میں یہ شمار ہو جائے گی یہ بات، اپنی اصل میں یہ گناہ ہو جائے گا۔ تو اصل میں گناہ ہے کیا؟ اللہ پاک کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی حکم عدولی جو ہے وہ گناہ ہے، غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔